وہ مسلمان عورت پہ دو چیزوں کا ہے. بس دو چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں، یہ خود بخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی. ایک حجاب اور دوسرا قرآن. حجاب عزیزان محترم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، شاید آپ کو شوق بھی ہو گئے ہوں گے جو مجھے آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن میری بدقسمتی آپ سمجھتے ہیں یا خوش قسمتی سمجھتے ہیں جو کہ میں ایک اسلامک چینل پہ آیا ہوا ہوں، اور مجھے اپنی ٹیم کی طرف سے آج یہ چینل سونپا گیا ہے. مجھے اپنی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد اس چینل کو آپ ہی سنبھالیں گے. چاہے آپ جس طریقے سے بھی اس چینل کو چلائیں، آپ اس کو ایڈٹ بھی آپ کریں گے، سارا کچھ آپ اس چینل پہ کریں گے. تو مجھے تھوڑا سا اس لیے برا فیل ہو رہا ہے کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ چینل پہ کچھ بیڈ کمنٹ بھی آ رہے ہیں. میں نے خود ابھی تک پڑھے نہیں ہیں، لیکن آج سے یہ چینل میں ہینڈل کر رہا ہوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کوئی اچھے کمنٹ بھی کریں گے اور بہترین قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ میرے سامنے آپ لوگ لے کر آئیں گے. کیونکہ آج کے بعد جو یہ چینل چلے گا، کسی نہ کسی ویڈیو پہ ریویو ہم ضرور کریں گے. اس کے علاوہ فیس ٹو فیس بھی ہم بات کریں گے. جو بھی آپ کا ڈیمانڈ ہوگا اس ڈیمانڈ پہ ہم اسی چینل کو چلائیں گے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ چینل صرف اور صرف جو بھی اسلامک امت جو ہے، مسلم امت جو ہے، اس کے مطابق یہ چینل چلے گا، نہ کہ کسی بھی فرقہ واریت میں یہ چینل کبھی بھی نہیں جائے گا. اس سے ہر فرقے کی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی، وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی جو اس ہمارے رول ریگولیشن کے خلاف نہ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری تحریک جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو مسلم ہے، پاکستان کے باہر جو مسلم ہیں، وہ ایک ہو سکیں. ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دیں. وہ میرے استاد محترم کی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، باہر کا دشمن جو ہے وہ ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. ہم اسی چیز پہ لگے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا ہے، اہل سنت وہ ہے وہ ہاتھ بند کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے. دشمن آپ کا یہ نہیں دیکھتا، دشمن صرف آپ کو لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے اپنی چینل سے ہماری آواز جہاں جہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے آج لے کر آیا ہوں جو کہ اسی چینل پہ اپلوڈ ہے. مجھے ٹیم ممبر نے یہ بتایا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس پہ بہترین قسم کے کامنٹ آئے ہیں اور یہ ویڈیو کافی سارے ویورز اس پہ آئے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، کیونکہ میں ابھی آیا اور ابھی انہوں نے مجھے یہ ویڈیو دیا ہے، تو میں بیٹھ کے ان کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ ویڈیو جو چلی ہے، مجھے کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہت ہی بہترین چلی ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ہم بھی تحریک بیداری کے حصہ ہیں اور یہ بھی تحریک بیداری کے حصہ ہیں. تو ہم انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے تو انشاءاللہ کسی دن ہم فیس ٹو فیس اس سے آپ کو ملوائیں گے. فیس ٹو فیس ہم بات چیت کریں گے. ابھی آپ کا ٹائم میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو تھوڑا سا انٹروڈکشن، سوری فار دیٹ. آج ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا چیز خاص ہے جو لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. مجھے یہ بھی بتایا گیا، ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے لیکن یہ بات کچھ لازمی باتیں ہوتی ہے، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس پہ ہندو لوگ بھی کمنٹ کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کچھ خاص ہے یا ان کے فیس میں کچھ خاص ہے یا صرف بیوٹی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بیوٹی دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. دیکھتا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن خدا را میرے چینل پہ جتنے بھی لوگ ہیں آج سے وہ لوگ بالکل جا سکتے ہیں جو لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا چسکے لینے کے لیے آتے ہیں. تو کائنڈلی یہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. میں دعوت دوں گی اپنی خصوصی مہمان محترمہ زہرا رضی صاحبہ کو کہ جو شعبہ انجینئرنگ سے تعلق رکھتی ہیں اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اعلیٰ کارکن بھی ہیں. آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور محفل فاطمی سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. برا لگتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں کہ یار اس کی انویٹیشن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی جتنے مجھے ٹیم والوں نے کہا ہے کہ بہترین ویڈیو ہے. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام
محمد کچھ ٹیم والے صحیح کہہ رہے ہیں. مقدرات اسلامی ولادت باسعادت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام شرکائے محفل، سامعین کرام، تمام ملت جعفریہ اور خصوصاً اپنے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہم شریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جامع ام الکتاب کے یوم تاسیس کے موقع پہ اپنے استاد بزرگوار سید جواد نقوی حفظ اللہ، پرنسپل جامع ام الکتاب سیدہ طیبہ نقوی صاحبہ، تمام اساتذہ، طالبات اور ہماری تمام. یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو اس لیے سٹاپ کروں گا کہ کیونکہ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ کہ تحریک بیداری کیا ہے. خیر اس پہ تو ہم کسی دن تفصیلاً بات کریں گے، آپ کو تفصیلاً سمجھائیں گے، جو کہ ہم ان کے حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہم تحریک بیداری کیا ہے. اس کے علاوہ جو عروۃ العسکیٰ ہے، یہ لاہور میں جواد نقوی کے انڈر ایک مدرسہ چل رہا ہے، بہت ہی بہترین قسم کا مدرسہ ہے. کسی دن آپ کو لائیو بھی دکھائیں گے، ان کے مناظر دکھائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی ہے ام الکتاب کی، یہ بھی تحریک بیداری کے جو عالم ہیں سید جواد نقوی جو ہیں، ان کا ایک مدرسہ ہے، وہ بھی عروۃ العسکیٰ کے ساتھ ہی ہیں. وہ بھی عورتوں کا مدرسہ ہے، گرلز کا مدرسہ ہے، بہترین قسم کا ایجوکیشن دیا جا رہا ہے وہاں پہ. آگے دیکھتے ہیں ویڈیو. قوم کہ جو اس عظیم نعمت سے مستفید ہو رہی ہے، ان کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ اسی طرح سے ظلمتوں کی دھوپ میں اپنا ٹھنڈا سایہ اس قوم پہ برقرار رکھے اور اپنے ثمرات کی عطا جاری رکھے. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ. درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو آغوش رسالت میں پروان چڑھنے والی ہستی ہے. درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بندگی میں بہترین مددگار قرار پاتی ہیں. درود و سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے ایک چھوٹے سے گھر میں ایسے بلند کردار بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی کہ جو سرمایہ اسلام، مدافع اسلام اور نجات بشریت کے نجات دہندہ بن جاتے ہیں. درود و سلام اس ہستی پر کہ جس کو کم سنی ہی میں وما ینطق عن الہوی کی زبان سے ام ابیہا کا لقب مل جاتا ہے. جناب فاطمۃ الزہرا کہ جو مریم کبریٰ ہیں اور زبان حق تعالی کی طرف سے کئی القابات راضیہ، مرضیہ، عابدہ، ساجدہ اور خاتون جنا عطا ہوئے ہیں. سیرت فاطمی عزیزان محترم فقط معراج نسوانیت نہیں ہے بلکہ معراج انسانیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بارگاہ فاطمۃ الزہرا میں عرض کرتے ہیں کہ ہم معصومین مومنین کے لیے اسوہ ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہم معصومین کے لیے بھی اسوہ ہیں. جس کو خدا اسوہ کاملہ بنا کے امت کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ کسی ایک خطے یا ایک زمانے یا علاقے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہیں. خداوند متعال نے فاطمۃ الزہرا کو امت کے سامنے رکھا ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون اس معاشرے میں رہنے والی، ایک سادہ زیست زندگی گزارنے والی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا احساس کرتی ہے اور اس طرح سے انجام دیتی ہیں کہ اطاعت اور بندگی کے اس مقام پہ چلی جاتی ہے جہاں تمام عالم اسلام کے ہر طبقے کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ وہ جوان ہو یا بچے ہوں، خواہ وہ عالم دین ہو یا طالب علم ہو، خواہ وہ مجاہدین ہو یا مدافعین ہو، حتیٰ رہبران امت اور معصومین کے لیے بھی اسوہ قرار پاتی ہیں. ماشاءاللہ. جناب فاطمہ الزہرا ہماری جان قربان حبیبی پر. لیکن ہمارا تعلق زہرا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جب بھی ہماری نگاہیں سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جاتی ہیں تو ہم بی بی کی زندگی کا مطالعہ اس طرح سے نہ کریں جس طرح سے ہم کوئی افسانہ یا قصہ پڑھتے ہیں.
کہ جہاں افسانہ ختم ہوا ہمارا اور اس کا رابطہ بھی ختم ہوا، بلکہ سیرت فاطمہ الزہرا کے مطالعہ اور معرفت پیدا کرنے کا حق یہ ہے کہ ایک ایک واقعہ، ایک ایک لفظ جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، یہ فقط ہمارے حواس باختہ تک محدود نہ رہے، حواس ظاہری تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک ایک واقعہ ہماری سماعتوں سے ہوتا ہوا ہمارے دل میں جا کر لگے اور پھر ہمارے کردار میں ظاہر ہونے لگے۔ یعنی جتنا زیادہ میں مطالعہ کرتی جاؤں اتنی زیادہ میری شخصیت، میرا کردار فاطمہ الزہرا سے قریب ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے حق فاطمی ہمارے اوپر، کیونکہ جب تک ہاں جی دوستو، اس کا تھوڑا سا میں اپنے سے اس لیے بولنا چاہوں گا کیونکہ بہت ہی بہترین قسم کا جو ہے اسپیچ یہ کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیے ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین ہے، اس سے بہترین ٹاپک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا بھی پڑھتے ہیں تو آپ اہل بیت کے نزدیک آئیں گے تو اس میں بہتری ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی وہ دین سے الٹا ہوتے جاتے ہیں، دین آپ کو ادھر لے کے جاتا ہے، آپ اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بہترین دیکھتے ہیں، ہم سیرت فاطمی کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے تب تک ہم آج کے زمانے دل جیت رہی ہے میری اور فساد کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آج حقوق خواتین کے نام پر جس فیمنزم کا چرچا ہے، جس نے آج مشرقی خاتون کو بھی، مسلمان خاتون کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، عزیزان محترم، یہ دراصل میں ایک بت ہے۔ بت خدا کے مقابل آنے والی ہر شے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بت پتھر کے ہوں یا افکار کے ہوں۔ کیپٹلزم، کوئی کوشچن نہیں چھوڑ رہی کہ ہم فیمنزم، جہاں پہ سمجھنا ہے، سوشلزم، یہ جتنے بھی ازمز ہیں جن کے آخر میں ISM آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام توحید کے انکاری ہیں اور طاغوت ہیں۔ یہ تمام نظام الہی کے بھی منکر ہیں اور وجود خالق کے بھی منکر ہیں۔ یہ ڈیوائن گائیڈنس کو پرانے گزرنے والے لوگوں کی سوچ قرار دیتے ہیں، لہٰذا آج اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جب بھی آپ ان کا نعرہ سنیں گے ہمیشہ ایک لفظ تکرار ہوتا ہے، رائٹ، حقوق، لیکن وہ ایک لفظ میرے جسم میری مرضی، آپ کو ان کی تحریک میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، وہ ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ کبھی مسئولیت کی بات نہیں کریں گے، کبھی ذمہ داری کی بات نہیں کریں گے، اور دراصل میں جن حقوق کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ حقوق وہ ہیں کہ جو کیپٹلزم کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں یا جو جسم اور شہوت سے منسلک ہوتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں ان تمام کو حقوق کہنا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ بے راہ روی ہے۔ 19ویں صدی میں جب اس تحریک کا آغاز ہوا تو یہ آغاز مغرب کی اپر کلاس خواتین نے کیا تھا، جب ان کو اس سرمایہ دارانہ نظام نے اس بات باور کرائی، یہ بات کہ مرد جو گھر سے نکل کر کام کر رہے ہیں دراصل میں یہی کام اس معاشرے میں حیثیت رکھتا ہے، اور عورت جو کام اپنے گھر میں انجام دے رہی ہے یہ بے وقت ہے اور اس کی صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔ بس جب عورت کو یہ بات باور کرائی گئی تو انہوں نے حقوق کا، مساوی حقوق کا نعرہ لگایا، ایکول رائٹس کا نعرہ لگایا، اور ایک طرف یہ تقاضا کیا کہ مردوں اور خواتین کے حقوق برابر ہونے چاہیے اور خواتین پہ ہونے والا تشدد ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف تو خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف بات کی جاتی تھی اور دوسری طرف کیونکہ یہ اپر کلاس پریولیج خواتین تھیں، ان کے ماتحت ایک کثیر تعداد غلاموں کی اور کنیزوں کی ہوتی تھی۔ ایک طرف نعرہ لگاتی ہیں کہ خواتین پہ تشدد بند کیا جائے اور دوسری طرف جو ان کے ماتحت غلام ہیں
ان کے ساتھ ان کا رویہ وحشیانہ ہوتا تھا. یہ ہے فیمنزم کا منافق چہرہ. سمجھانے کا طریقہ بڑا زبردست یعنی ہے. جہاں اپنا مفاد ہو وہاں پہ آواز بلند کی جائے, ورنہ باقی تمام میدانوں میں خاموش رہا جائے. اس کے مقابلے میں دین اسلام نے ایک بہترین روپ پیش کیا ہے, اور وہ روپ فاطمی کے طور پہ سامنے آیا ہے. فاطمی روپ کے سامنے, ہماری فاطمی روپ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے, کہ جس میں اوائل سے ہی غلاموں کو انسانوں والے تمام حقوق عطا کیے گئے, یہاں تک کہ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ جہاں پہ ان کی اولادیں ان کی کنیزوں کو ماں کہہ کر پکارا کرتی تھیں. اب ہمارے سامنے یہ دونوں چہرے موجود ہیں, یہ دونوں راستے موجود ہیں, انتخاب ہم نے خود کرنا ہے. وہ تو سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. اس نظام کو منتخب کرتے ہیں کہ جو خالق کا بنایا گیا ہے, وہ نظام کہ جو مخلوق کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے, جس میں اعلیٰ اقدار نظر آتے ہیں, یا پھر وہ نظام کہ جو انسان کی ناقص عقل نے خود ترتیب دیا ہے, جس میں اخلاق کی پستیاں ہیں. بس عزیزان محترم, فیمنزم کا مقصد خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی مرد کا کسی عورت پہ کوئی حق نہ ہو, نہ کوئی ولی ہو, نہ کوئی سرپرست ہو. عورت خود سالار ہو اور اپنے تمام معاملات خود طے کرے, نہ اس کا اپنے شوہر کی نسبت, 90% ایسے چل رہا ہے, اس اپنی اولاد کی نسبت, اور نہ اپنے والد کی نسبت. کسی بھی طور پہ نہ کوئی ذمہ داری ہو اور نہ کوئی پابندی ہو. بس یہ اس آزادی کی بات کرتے ہیں, جبکہ سیرت فاطمہ الزہرا نے ایک ایسا مثالی خاندانی نظام رول ماڈل بنا کے سامنے رکھا, جہاں جناب فاطمہ الزہرا نے نہ صرف اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بلکہ اپنی تمام معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہوئے اس طرح احسن طریقے سے اپنے نسوانی وقار کو برقرار رکھتے ہوئے انجام دیا کہ آج یہ خاندان کی عظمت کے معترف ہمیں مشرکین بے نظر آتے ہیں. آج اس تمام تر یلغار اور اس تمام فساد کا جو حملہ ہے وہ مسلمان عورت پہ 2 چیزوں کا ہے. بس 2 چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں, یہ خود بخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی. ایک حجاب اور دوسرا قرآن. حجاب عزیزان محترم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے, 90% جو ہے نا وہ لوگوں نے پہن کا ہے, بلکہ حجاب زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. ایسی زندگی کہ جس کا عنوان اطاعت خداوندی ہو, ایسی زندگی کہ جو تقوی, حیا اور عفت سے مزین ہو, ایسی زندگی کہ جہاں جلوتوں سے زیادہ خلوتیں پاکیزہ ہوں عورت کی. اور دوسرا قرآن کہ جو ضابطہ حیات ہے اور عشق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے تلاوت قرآن نصیب ہوتی رہے. ہمارا عشق جناب سیدہ ہے, لیکن سیدہ کا عشق قرآن ہے. بس ہمارا رابطہ قرآن سے کمزور نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہمارا رابطہ کمزور ہوا وہیں پہ دشمن کا حملہ تیز تر ہو جاتا ہے. جب تک قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہوگا ہم ان فسادات کو سمجھ نہیں سکتے. اور جچتا ہی نہیں ہے کہ ایک پیروان فاطمہ الزہرا کا رابطہ قرآن کے ساتھ کمزور ہو جائے. قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا سورہ نور میں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں لیکن پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں. بس سیرت فاطمہ الزہرا سے سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ جو کچھ کویشچن دیے گئے ہیں, کچھ لوگوں کے کمنٹ بھی مجھے انہوں نے لکھ کے دیے ہیں کہ اس پر آپ بات کریں, لیکن ٹائم نہیں مل رہا. اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ ویڈیوز بہت جو ہے نا لمبی بھی ہو رہی ہے ویڈیو. تو مجھے کہا ہے کہ تقریباً کوئی 200 کے راؤنڈ اباؤٹ جو میسج آئے ہیں وہ اس چیز کے لیے آئے ہیں کہ آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ہر ایک بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی بیوی ملے, ایکس جیسی بیوی ملے, جس کی آواز کمال کی, جس کا سمجھانے کا طریقہ کمال کا, پردہ بھی کمال کا. تو
ہر ایک بندہ ایسے چاہتا ہے. دیکھتے ہیں آگے تھوڑا سا رہتا ہے. زیادہ پاکیزہ شے کیا ہوگی؟ لیکن یہ سیرت وہاں نظر آئے گی جہاں پہ کردار اور سوچ کی پاکیزگی ہوگی. جب تک یہ پاکیزگی نہیں آئے گی نہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں نہ اپنے مقصد خلقت تک قریب ہو سکتے ہیں. تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان محترم؟ اس یلغار کے مقابلے میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے. کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے ایک مضبوط فاطمی روپ دنیا کے سامنے رکھنا ہے. اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے. ہم ہر شعبے میں جا سکتے ہیں, ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں, لیکن ہماری طرز فاطمی ہونی چاہیے, ہمارا انداز فاطمی ہونا چاہیے, ہمارا حلیہ فاطمی ہونے چاہیے, ہماری گفتار فاطمی ہونی چاہیے, اور ہماری نگاہیں ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے. کام ہم جو کچھ بھی کریں. ادھر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. سوری ٹو ڈسٹرب یو. کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوشچن میرے سامنے پڑا ہوا ہے کیونکہ میں نے کوشچن پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ جاب نہیں کر سکتی, لوگ بہت سارے کمنٹ کر رہے ہیں آپ جاب نہیں کر سکتی, عورتیں جاب نہیں کر سکتی. کسی مولوی سے پوچھیں گے کیونکہ مجھے بھی کوئی خاص علم نہیں ہے, لیکن ان کا آپ سنیں بات ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں پیچھے سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا طرز فاطمی ہونا چاہیے, آپ کی کردار فاطمی ہونی چاہیے. تو پھر تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں آپ کا کردار, آپ کا سارا کچھ فاطمی ہو, پھر آپ کو کسی چیز سے روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. آپ کو ہم پھر روک بھی نہیں سکتے جب فاطمی ہو ساری چیزیں. تو دیکھتے ہیں یہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. کسی سے پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر بتائیں گے. ہماری نگاہیں اپنے مقصد خلقت پہ ہونی چاہیے. تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو. اگر یہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو یہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی. سن لیں. اور علامہ اقبال نے اس پوری گفتگو کو چند اشعار میں بڑی خوبصورتی سے سمیٹا ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر ہر جگہ علامہ اقبال کا شعر ایک ہونا چاہیے, تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت, تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت, ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن, بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن, ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت, ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. علم و ہنر موت. تھینک یو. بہت ہی بہترین قسم کی ویڈیو ہے جو کہ میری ٹیم ممبر کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. تحریک بیداری میں یہ ایک لڑکی, کراچی کی ایک لڑکی ہے. کسی دن تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کون ہے, کہاں سے ہے, کہاں رہتی ہے, کیا لوگوں نے سنا ہے کہ کمنٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم اگر ان کا ہے ہم ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. کسی دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اور ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی, میں نے اینڈ پہ بات بھی کرنی تھی تھوڑی سی, لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی. آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ سن رہے ہیں, تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا, کیونکہ ہر ایسی ہی ویڈیو ہم لاتے رہیں گے چینل پہ. اور مجھے کم ویور چاہیے لیکن اچھی ویور چاہیے. سو میں آپ مجھے اجازت دے دیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.